علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک نہایت خوبصورت واقعہ سننے کا۔ بیسیکلی آج کے موجودہ جو کیفیت چل رہی ہے اس میں بھی کچھ اس واقعے سے سبق ہمیں ملے گا، اور نبی پاک کی شان، میرے آقا کا مرتبہ ویسے ہی بہت اعلیٰ ہے۔ مزید سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس واقعے سے وہ بھی سننے اور سیکھنے کو ملے گا۔ ماجرا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے جن کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی نے روایت کی ہیں تو وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اصحاب صفہ جو تھے نا ناظرین، وہ بڑے غریب صحابہ تھے، ان کا اپنا گھر نہیں تھا۔ وہ نبی پاک کے دربار کے باہر، آپ کے گھر کے باہر بیٹھ کر علم دین سیکھنے کے لیے پڑے رہتے تھے۔ کئیوں کے پاس لباس پورا نہیں تھا، ایک چادر میں زندگی گزارتے تھے، کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، تھوڑا بہت مل جاتا اسی سے گزارا کر لیتے، مگر شکوہ نہیں تھا زبان پر، شکایت نہیں تھی۔ آقا کے ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، طالب علم دین تھے، مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ گھر بھی نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کھانا بھی بہت تھوڑا ملتا تھا۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ کئی اصحاب صفہ کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ وہ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ اتنی طاقت بھی جسم میں نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھڑے ہو سکے، مگر ان تمام لوگوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک صحابی ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے بہت بھوک نے ستایا، میرا پیٹ کمر سے لگ گیا تھا، کئی دن ہو گئے تھے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کہتے ہیں میں نبی پاک کے جو گھر کی طرف جانے والا راستہ تھا اس راستے میں بیٹھ گیا کہ کوئی شاید مجھے دیکھے گا اور میری کیفیت دیکھ کر کوئی کھانا کھلا دے گا۔ خودداری تھی، سوال کرنے کا ذہن نہیں تھا۔ یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو بعض اوقات گھر میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر بھی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں رک جاؤں گا تو شاید کسی واقعی مستحق تک مدد پہنچ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس کچھ نہیں تھا، بھوک سے برا حال تھا، مگر کہتے ہیں زبان سے کسی سے سوال نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے، آپ نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا۔ نیت یہ تھی کہ شرعی مسئلے کا جواب بھی دیں گے، ساتھ میری کیفیت بھی دیکھ لیں گے، شاید مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کیفیت سوال کیا، جواب دیا، لیکن کیفیت وہ نہیں پہچان سکے یا توجہ نہیں گئی، چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کہتے اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، پیارے آقا نے مجھے دیکھا اور مسکرائے۔ سبحان اللہ، نبی پاک تو دلوں کے حالات بھی جان لیتے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ کہتے میں گھر گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو گھر والوں نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی رسول دودھ کا ایک پیالہ دے کر گئے ہیں۔ اب ذرا ناظرین غور کیجئے، یہ گھر کس کا ہے؟ جن کے سبب کائنات بنی ہے، زمین و زماں جس کے لیے بنائے گئے، یہ اس ہستی کا گھر ہے، مگر گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ ہم میں سے بہت سو کے فریج بھرے ہوئے ہیں، بہت سو کی جو ہے وہ جیبوں میں پیسے ہیں، بینکوں میں پیسے ہیں، مگر ابھی تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں پرابلم آئی ہے تو شکوے، شکایات۔ کیا ہماری زبان پر شکر ہے کہ یا اللہ تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا، آج ہمارے بچے باہر روڈ پر بیٹھ کر کسی سے راشن تو نہیں مانگ رہے؟ کئیوں کے لیے شکر کا مقام ہے، کئیوں کے لیے صبر کا مقام ہے۔ نبی پاک کی زندگی کیسی تھی؟ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایسا کرو، جاؤ اور سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ اس وقت اصحاب صفہ کی تعداد جو وہاں موجود تھے 70 کے قریب تھی۔ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، بھوک سے میرا بھی حال جو ہے وہ دیگر گوں ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے 70 صحابہ کو لے کر آ جائیں، تو مجھے کیا ملے گا اگر 70 صحابہ کرام بھی دودھ پئیں گے؟ بہرحال حکم تھا، آپ گئے اور 70 صحابہ کو بلا کے لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ اب ان سب کو باری باری دودھ پلاؤ۔ اب ذرا غور کیجیے، جس کو بڑی بھوک لگی اور اسی کو کہا جائے سب کو کھانا کھلاؤ تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ حکم ملا تھا، آپ نے ایک ایک کر کے دودھ کا پیالہ سب کو دینا شروع کیا۔ ایک ہی دودھ کا پیالہ تھا، تقریباً سارے اصحاب صفہ بہت بھوکے تھے، بہت انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ کہتے سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، ایک نے پیا، دو نے پیا، 3 نے پیا، 10 نے پیا، 20 نے پیا، 70 کے 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم رہ گئے اور میں رہ گیا،
ایسا کرو آپ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ دودھ پئیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا, بسم اللہ شریف پڑھی اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کے پیا, بھوک ویسے ہی بہت لگی ہوئی تھی. بہرحال وہ آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نا رچ کے پیا. نبی پاک علیہ السلام نے جب میں نے دودھ پی لیا تو فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا, پھر پیا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر پیالہ منہ سے لگایا, پھر پیٹ بھر کے پیا. چوتھی بار جب نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, میں نے کہا حضور بس اب میری بس ہو گئی ہے, پیٹ بھر گیا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کو میں نے وہ پیالہ پیش کیا. پیارے آقا علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے وہ سارا دودھ نبی پاک نے نوش فرما لیا. ناظرین یہ نبی پاک کا معجزہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کو پورا ہو گیا, مگر پیالہ پھر بھی بھرا ہوا ہے. مگر اس واقعے سے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ بڑے غربت کی زندگی گزارنے والے تھے, تھوڑے پر قناعت کرنے والے تھے. شکوہ نہیں ہوتا تھا زبان پر کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں پھر بھی کھانا نہیں ہے, اے اللہ ہم تو نیک لوگ ہیں پھر بھی ہمارے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں, گھر نہیں ہے. نہیں جناب, ہر حال میں اللہ کا شکر تھا, قناعت تھی. شاعر لکھتے ہیں نا زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آج کسی کی فیکٹری بند ہوئی ہے تو وہ شکوے کر رہا ہے. ارے فیکٹری ہی بند ہوئی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت دے دیا ہے. دکان بند ہوئی ہے ٹھیک ہے, مگر اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہمارا مہینہ گزر جائے گا, 2 مہینے گزر جائیں گے. مگر ان کو سوچے جو روز کما کے روز کھاتے تھے, جو روز کما کے روز کھانے والے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرے. اللہ نے جان تو سلامت رکھی ہے نا, کچھ دنوں کی بات ہے, پھر انشاءاللہ کام کاج پہ لگ جائیں گے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو دیکھیں, ان کا صبر دیکھیں, ان کا شکر دیکھیں. اور ہم تھوڑی تھوڑی بات پر جو شکوہ اور رنج کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے, شکایت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں صبر کا دامن تھامے رہیں, وہ رب کریم ضرور مدد فرمائے گا, غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا. اور سبحان اللہ, سیدی اعلیٰ حضرت اس مبارک واقعے کے بارے میں کیا کمال کا شعر لکھتے ہیں. آپ فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. اے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, کیا بات ہے سیدنا ابو ہریرہ کی, اور کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی. اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرمائے, ہمیں صبر عطا فرمائے, قناعت نصیب فرمائے, ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے. اور رب کریم اس مصیبت وقت میں جو پریشانی کا وقت آیا ہے, جلد اس پریشانی کے وقت کو اپنے کرم سے ٹال دے. ناظرین آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی تو دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے. یقیناً ہمیں بہت زیادہ عطیات کی حاجت ہے, کیونکہ ہم ہزاروں خاندانوں تک پہنچے ہیں, ضرورت تو کروڑوں خاندانوں تک ہے. آگے بڑھیے, ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن اپنا حصہ ملائیں. ضروری نہیں 1,00,000 2,00,000 روپے دیں, آپ 5,000 تو دے سکتے ہیں, 4,000 دے سکتے ہیں, 2,000 دے سکتے ہیں, 1,000 دے سکتے ہیں, 10,000 دے سکتے ہیں, 1,00,000 دے سکتے ہیں. جتنا دیں گے انشاءاللہ اتنا ثواب آپ کو ملے گا. اسکرین پر نمبرز اور اکاؤنٹ نمبرز چلتے رہتے ہیں, اپنی نیتوں کا اظہار کریں اور ضرور غریب مسلمانوں کی مدد کریں. بلکہ نگران شورا نے پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ صرف دعوت اسلامی کیوں, آپ خود بھی تو آس پاس لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر آپ خود بھی ڈسٹریبیوشن کرنا شروع کر دیں, تاکہ جتنا بٹے گا انشاءاللہ اتنی جو ہے وہ لوگوں کی راحت کا سامان ہوگا. آئیے کچھ کالز سلسلے میں